وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ جمعہ کے روز خطبے کے دوران جب خطیب بیٹھتا ہے دو خطبوں کے بیچ میں تو اس میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، کوئی بھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی کوئی بھی دعا ہم نہیں پڑھیں گے، نہ ہی خطیب کے لیے کوئی دعا ہے اور نہ ہی سامعین کے لیے۔ بس وہ جو بیٹھا جاتا ہے وہ خطیب کے آرام کے لیے ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز دو خطبہ دیتے تھے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے آرام کے لیے۔ اسی کو جلسے استراحت کہا جاتا ہے، یعنی آرام والا بیٹھک۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے ممبر پر چڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے لوگوں سے سلام کرتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر مؤذن اذان دیتا، پھر اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، پھر خطبہ دیتے، پھر خطبہ کے بیچ میں بیٹھ جاتے، پھر اس کے بعد لوگ بات نہیں کرتے، فلا یتکلموا، لوگ بات نہیں کرتے، ثم یقوم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، فیخطب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری خطبہ دیتے۔ خطبہ سے مراد تقریر کرتے، لوگوں کو سمجھاتے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے۔ تو یہ چیز ہے، اور خطبے کے دوران گفتگو کرنا حرام ہے، سراسر حرام ہے، اللہ کہ کوئی آدمی خطیب سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کے بات کر سکتا ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی حادثہ ہو جائے تو خطیب سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول قحط سالی پڑی ہوئی ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اسی وقت بارش ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہی آدمی دوسرے جمعہ میں آیا اور کہا اللہ کے رسول بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ بارش ختم ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ بارش ہمارے ارد گرد برسا، پہاڑیوں پر برسا، ٹیلوں پر برسا، جہاں ضرورت ہو۔ تو خطیب سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، لیکن خطیب کے علاوہ کسی دوسرے سے خطبے کے دوران یا بیچ میں جو خطیب بیٹھتا ہے اس میں بات کرنا حرام ہے، درست نہیں ہے۔